ہے آج کا جو اہم ترین مسئلہ جو میں جس کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے. تو وہ سن لیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ ان اللہ علیم حکیم. انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ نمبر 1 للفقراء، سب سے پہلا مستحق جو ہے وہ غریب شخص ہے. فقراء، فقیر، ہماری زبان میں تو فقیر اس کو کہتے ہیں نا جو آوازیں لگاتا پھرتا ہے، فقیر، ہم اس کو فقیر کہتے ہیں. عربی میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو بالکل کنگال شخص ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارے مانگنے والے فقیر ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے پیچھے بڑے ہی امیر ہوں. بہرحال فقیر، تحقیق کرنا بھی لازم ہے، تحقیق ضرور کر لیں، لیکن تحقیق اس طرح سے نہیں کر رہی کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو. تحقیق کرنا لازم اس لیے ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ حقدار کو حق نہ ملے اور غلط چلا جائے. لیکن اگر آپ نے کوشش کی ہے تحقیق کرنے کی پھر بھی غیر مستحق کو زکوٰۃ چلے گی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی آپ کی تحقیق کے بعد بھی. تو تحقیق کریں غیر محسوس طریقے سے، عزت نفس کسی کی مجروح نہیں کرنی. اور یہ بھی مسئلہ میں آپ کو بتا دوں بڑا اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے لے لو، ایسے تو پھر کوئی بھی نہیں لے گا. سفید پوش جو اصل مستحق بندہ ہے نا وہ کہے گا بھائی ایسی نہیں لینے، مرتے مر جائیں گے کئی غیرت مند، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں لیں گے. زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ کسی بہانے سے بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ جب آپ نے دینی ہے تو آپ نے پھر ساری دے دینی ہے. وہ 2 3 4 لوگوں کو بھی دے، آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنا نہ دیں کہ کسی کا کچھ بھی نہ بنے. آپ زکوٰۃ جب دینی ہے وہ تو پھر ساری دینی، آپ رکھ نہیں سکتے کہ آپ سیانے بن کے بیٹھ جائیں یہ 10 لاکھ ہے میرے پاس میں اب 10 ہزار کر کے توڑ کے دوں گا، ایسے نہیں کر سکتے. وہ کسی کو پکڑانا ہے، کسی کو اس کا مالک بنانا ہے، دے دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ آپ نے اگلے سال آپ پر فرض ہوتی ہے، آپ ابھی سے تھوڑی تھوڑی کر کے دینا شروع کر دیں، یعنی اپنے وقت سے پہلے قسطوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. 10 ہزار 20 ہزار آپ دے سکتے ہیں، اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے. لیکن اگر سال پورا ہو گیا ہے تو اس وقت پھر آپ نے ساری زکوٰۃ کو اپنے سے نکالنا ہے. کسی کو پکڑا دیں وہ کسی کار خیر میں پھر لگاتا رہے وہ الگ بات ہے. تو زکوٰۃ کا جو مستحق پہلا شخص جو ہے وہ ہے انما الصدقات للفقراء. یہ صدقات اور زکوٰۃ جو ہے یہ ہے فقیروں کا حق ہے، یعنی غریبوں کا حق ہے. غریب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اس سے کچھ بہتر حال کا شخص ہے اگلا مصرف، انما الصدقات للفقراء والمساکین. دوسرا مستحق ہے مسکین. مسکین اس غریب شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ تو ہے لیکن اتنا تھوڑا ہے کہ اس کی ضروریات زندگی، بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اور بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ روٹی کپڑا اور مکان. روٹی کپڑا اور مکان، یہ بنیادی ضروریات ہیں انسان کی. بنیادی ضرورت صحیح طرح سے پوری نہیں ہوتی، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. یعنی جو مزدور لوگ ہیں، اکثر مزدور جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ انہوں نے ایک روز کی کمانی ہے اور اگلے روز کی کمانی ہے تو اس نے کھانی ہے. یہ مسکین میں آ جائے گا. اور وہ شخص بھی مسکین میں آ جائے گا کہ جو تنخواہ دار تو ہے لیکن اس کی تنخواہ جو ہے وہ تھوڑی ہے اور عیال دار ہے، زیادہ بچے ہیں، فیملی زیادہ ہے، تو اس کی تنخواہ پوری نہیں پڑتی. مہینے کا جو بنیادی ضرورتیں ہیں، میں بنیادی کی بات کروں، ویسے تو جتنا بھی ہوئے تھوڑا ہے، کہیں 2 لاکھ کے ہو پھر بھی بھوکے ننگے نے. تو 10 ہزار 15 ہزار 20 ہزار اس دور کی جو تنخواہ ہے بہت تھوڑی سی ہے اگر اس کے کھانے والے زیادہ ہیں. تو یہ مسکین ہے. خواہ وہ تنخواہ دار اس کو 10 ہزار اکٹھا بھی مل جاتا ہے، 20 ہزار اکٹھا مل جاتا ہے اس کو، لیکن اس سے پورے مہینے کی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 1 کیا بتایا ہے؟ غریب، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ مسکین، جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی. والعاملین علیہا. اور تیسرا مصرف زکوٰۃ کا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پہ جو عاملین ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، اب تو خیر وہ اسلامی حکومت ہی نہیں، اسلامی ملک ہی کوئی نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خلافت تھی اور جب تک خلافت تھی تو عاملین
زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جو لوگ بھیجے جاتے تھے ان لوگوں کی تنخواہ اسی زکوٰۃ میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھا مصرف یہ ہے کہ جو ایک بندہ نیا مسلمان ہوا ہے اس نئے مسلمان کی اس زکوٰۃ کے فنڈ سے جو ہے وہ تائید کی جا سکتی ہے، تعاون کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ صحیح طور پر معاشی طور پر بے فکر ہو جائے اور اس کا دل جو ہے وہ اور دین اسلام کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور وہ دین اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے، تالیف قلب کے لیے، اس کے دل کو مزید کیچ کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے اور اسلام کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے۔ 4 ہو گئے۔ والغارمین، اور اگلا مصرف ہے مقروض، اور خصوصاً وہ قرض دار جس کو چٹی پڑ گئی ہو۔ چٹی پڑنا میں جان بوجھ کے یہ لفظ بول رہا ہوں، وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایویں ہی اس کے اوپر جو ہے نا وہ قرض پڑ گیا ہو، اس نے لیا بھی نہیں ہے، ایسے بس اس نے ضمانت دی کسی کی، بندہ ٹھیک تھا، کئی لوگوں نے یہ بھی ویسے کاروبار بنایا ہو، ایویں ہی ضمانت دی جا رہے ہیں، تو ویسے کسی نے صحیح بندے کی ضمانت دی ہوئی ہے اور وہ بندہ بھاگ گیا تو اس کے اوپر پڑ گیا، اس کو چٹی پڑ گئی۔ ایسے ہی یا وہ مقروض شخص جس کے پاس قرض اتارنے کے اسباب نہیں ہیں، بندہ بہت غریب ہے اور یہاں تھوڑا سا سینس بھی استعمال کرنی ہوگی، کئی جان بوجھ کے ہی قرض لے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے لے جا رہے ہیں، انہوں نے کام ہی یہی بنایا ہوا ہے، تو ان کو ذرا رہنے دیں، ابھی جو بندہ مستحق ہے صحیح بیچارہ ایسے ہی قرض کے اندر اتنا دب گیا ہے لیکن اتارنے کے اب اس کے پاس اسباب نہیں ہے، لوگ اس کو جو ہے نا وہ بہت تنگ کر رہے ہیں، ایسے شخص کا قرض جو ہے وہ آپ زکوٰۃ کے میں سے ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ قرض دے نہیں سکتا، تو آپ اپنے زکوٰۃ میں سے اس کا قرض جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی سوچنے کی بات ہے کہ مارکیٹ میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے لوگوں کو جان بوجھ کے نا اپنا مال نکالنے کے لیے ایک بندہ لے کر آتے ہیں، وہ غریب ماڑے بندے ان کہتے بڑا کم میں وہ سارا آدھا ردی مال اندر سر تے پا دیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بکنا ہی نہیں ہے، اب وہ ہو گیا مقروض، وہ اس کا مقروض ہو گیا، اور اپنی زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس کو دے دی، یعنی اپنا مال بھی نکال لیا ہے، اس بہانے سے مال بھی نکال لیا، ردی مال نکال لیا، بندے کو پھنسا لیا، زکوٰۃ بھی اس کو دے دی، چلو جی میں نے تیرا معاف کر دیا، شاید آپ نہیں سمجھے، تو خیر اس طرح ہیلے نہیں کرنے۔ مقروض کا قرض جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اس میں ایک وفی الرقاب، پیچھے اس میں ایک لفظ گزر گیا، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور اس کے بعد یہ ایک مصرف ہے کہ غلام آزاد کرنا۔ غلامی کا تو اب وہ دور نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اسٹریٹجی اور ایسی حکمت عملی اپنائی کہ غلامی کا دور ہی ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے یہ نہیں کہا کہ فری دا سلیوز، کہ سارے غلام آزاد ہیں آج سے، اگر آپ ایسا کرتے تو بحران جنم لے سکتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہ نہیں کہا کہ سارے غلام آزاد ہیں، آپ نے اس نظام کو ویسے رہنے دیا، لیکن یہ حکمت عملی اپنائی کہ آہستہ آہستہ انداز ایسے اختیار کیے کہ غلامی ختم کر دی، کہ مطلب کہا کہ جس سے یہ گناہ ہو گیا وہ ایک غلام آزاد کر دے، جو ایک غلام آزاد کر دے اس کا اتنا اجر ہے، زکوٰۃ میں سے غلام آپ آزاد کروا دیں، یعنی غلامی آہستہ آہستہ بتدریج ختم کروائی، ٹھیک، یہ ایک بہترین انداز تھا اس انسانی بحران سے بچانے کے لیے۔ تو خیر آج کے دور میں اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ ناجائز کسی کیس میں پھنس گیا ہے، جیل میں ہے، ناجائز ہی کسی نے ایسے پھنسا دیا ہے، وہ مجرم نہیں ہے، تو ایسے بندے کی اعانت زکوٰۃ کے فنڈ سے ادا کر کے اس کی رہائی کا کوشش کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اور 7واں مصرف یعنی 7ویں جگہ جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے ابن فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کی جو ٹرم ہے قرآن اور حدیث میں یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے اکثر، تو جہاد فی سبیل اللہ جو صحیح معنوں میں ہو رہا ہے وہاں مجاہدین کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ طے آپ نے کرنا ہے کہ کیا واقعی وہ زکوٰۃ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس میں بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے، بڑا بی کیئرفل اباؤٹ اٹ۔ فی سبیل اللہ کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی کام اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے، اور سارے علماء مفتیان دین اس بات پر متفق ہیں کہ فی سبیل اللہ کے اندر مدارس بھی آ جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں دین کا کام ہو رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں
اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ مسجد مدرسے کے اندر ہی ہیں, وہ ہر وقت دن اور رات صبح سے شام تک جو ہے فرام ڈان ٹو ڈسک جو ہے وہ دین کا ہی کام کر رہے ہیں. تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ میں سے اس کی تنخواہ دی جا سکتی ہے. وہ زکوٰۃ نہیں کھا رہا, وہ اپنی محنت کا لے رہا ہے, وہ اس کو محنت کا ہی مل رہا ہے. ادارہ زکوٰۃ کے فنڈز اکٹھے کر کے اس کو تنخواہ دے رہا ہے, تو تنخواہ ان کو دی جا سکتی ہے. اس کی تو وضاحت اللہ تعالیٰ نے ایک جو اور جگہ بھی پر فرمائی ہے, یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 203 ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض, ایسے غریبوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے اور وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں, تجارت کرنے کے لیے باہر نہیں جاتے, دین کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی آپ صدقات اور زکوٰۃ میں سے جو ہے وہ اعانت کر سکتے ہیں. تو یہ جو مدارس ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ان کو آپ صدقات دے سکتے ہیں. چلو بات آئی ہے تو میں یہاں پر بھی بات کر دوں. یہاں ہمارے بھائی جو ہیں اللہ پاک ان کو ڈھیروں برکتوں سے نوازے, الحمدللہ وہ سب کچھ خرچ کر رہے ہیں, سب کچھ خرچ. میں اعلان نہیں کر رہا چندے کا, لیکن اگر کوئی خرچ کرنا چاہے نا یہاں پر بھی ہم نے ادارہ اور بھی ہمارے بڑے پلانز ہیں اور بھی کام کرنے کے. آپ اگر اپنا کام کوئی کرنا چاہیں تو ان بھائیوں کی طرف سے یہ اتنی سختی نہیں ہے کہ آپ یہاں کچھ کروا نہیں سکتے, یہ وہ مانگ نہیں رہے. یہ میری سجیشن ہے, اگر آپ یہاں پر بھی کام کرنا چاہیں تو ہم بھی یہاں پر ادارہ شروعات کر رہے ہیں. تو کوئی آپ اپنے نام کا بلاک بنا سکتے ہیں, کوئی آپ کمرہ یہاں بنوا سکتے ہیں, کوئی آپ یہاں کا جو انفراسٹرکچر کا کام کروا سکتے ہیں. تو خیر بہرحال یہ تو بائی دا وے سرے راہ بات آ گئی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا زکوٰۃ کہاں کہاں دی جا سکتی ہے, اور اس کا آخری مصرف یہ ہے وابن السبیل, مسافر جو سفر کی حالت میں ہے. تو سفر کی حالت میں وہ بندہ جو ہے وہ جیب کٹ گئی, جیب جو ہے وہ پیسے گم ہو گئے, اچانک اس کا پیٹرول جو فیول ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, تو وہ ایسے شخص کو حالت سفر میں اس کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے, اگرچہ وہ اپنے گھر میں بہت امیر ہی ہو. کہا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ لینڈ کروزر پر بیٹھا ہو, BMW پہ بیٹھا ہو, سفر کی حالت میں ہے, لیکن آپ کہیں تیرے کے پاس اتنی اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے, تو اس وقت اس کے پاس گاڑی تو ہے لیکن ابھی اس کے پاس پیٹرول نہیں ہے. اس صورت میں حالت سفر میں اگر وہ اس حالت کو پہنچ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے کہ تو امیر ہے اس کو نہیں دینا, امیر ہو یا غریب ہو, مسافر اگر حالت سفر میں اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں. یہ سارے مصرف بعد میں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کی اس ترتیب سے کہ اللہ نے جس چیز کو پہلے رکھا ہے نا آپ بھی اس کو پہلے رکھیں. اللہ نے سب سے پہلے بھلا کس کو رکھا ہے؟ للفقراء والمساکین, غریب اور مسکین بھائی آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں, سفید پوش ہیں, بول بھی نہیں سکتے بیچارے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر خود بھی اپنی زکوٰۃ دینی ہے, دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے, کیونکہ ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے کہ اپنا کام کرنے کے ساتھ تم نے نہیں کہا میں ٹھیک ہو گیا, نہیں, اپنی زکوٰۃ صدقات کرنے کے علاوہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ یہ بندہ ہے اس کی اور اس کو ضرورت ہے, اس کو آپ سپورٹ کر دیں. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فضائل ہیں, صدقہ و خیرات دینے کے بہت سے فضائل ہیں. میں نے فضائل پہلے بیان کیے ہیں, اس کے بعد آپ کو مختصر سے کچھ مسائل بتا کے آپ کو زکوٰۃ کے مصارف بھی بتا دیے ہیں, زکوٰۃ کہاں کہاں دی جا سکتی ہے. تو میرے بھائی ہم نے بڑا اپنا اہم ترین وقت جو ہے اس کے اندر مجھے بہت سے مسائل بتانے ہیں, بہت سے موضوعات کو سٹاپ کر کے میں نے اس موضوع کو یہاں بیان کرنے کی کوشش ایک خاص وجہ سے کی ہے کہ یہ رمضان مبارک جو آ رہا ہے اس کے اندر کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے سب سے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. میرے پاس بہت سی حدیث ہیں جو ہر بار ہی رہ جاتی ہیں, ٹائم ہمارا بہت تھوڑا ہوتا ہے, بس ایک چھوٹی سی حدیث کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا, آپ نے فرمایا کہ خرچ کر ولا تحصی, گنا نہ کر, فیحصی اللہ علیک, تو بھی اگر گن گن کے دے گی نا تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. تو گن گن کے دے گی اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. ولا تعی فیعی اللہ علیک, تو بے حساب دے اللہ بھی تمہیں بے حساب دے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ کئیوں کو بغیر حساب کے دیتا ہے, اللہ کئیوں کو بغیر حساب کے دیتا ہے, چھت پاڑ کے دیتا ہے.
تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں بغیر حساب ہمیں ملے تو اس کا نبوی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم بھی بغیر گرے گل کھول کے ادھروں کوئی آیا انہوں بھی دیو، او آیا تو انہوں بھی دیو، او آیا تو انہوں بھی دیو، نہ گنیا کرو کہ میں انہوں دے لیا تو ہوں میں اینوں نہیں دینا، میں اینوں دے لیا تو میں اینوں نہیں دینا، گنجائش ہے تو ضرور دیو، دل کھول کے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، گن گن کے دو گی تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے ہی دے گا، دل کھول کے دو گی بغیر حساب کو دو گی تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہی دے گا۔ اور ارضحی مستطاعتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ہو سکتا ہے دل فراخ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ تیرا اصل انشورنس ہے، یہ الہی انشورنس ہے۔ آج دنیا میں بڑی فکریں پڑی ہوتی ہیں نا کہ کاروبار کی انشورنس، اس کے انشورنس، یہ انشورنس ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں، اللہ کے بینک بیلنس میں جمع کروا لیں، یہ انشورنس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت اور پریشانی سے بھی بچائیں گے، ہر بیماری سے بھی بچائیں گے، دنیا آخرت کی مصیبتوں سے بچائیں گے، آخرت کی گرمی سے بچائیں گے، اللہ کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جہنم کی گرمی سے بھی بچائیں گے، اللہ پاک اس کی وجہ سے جہنم سے بچائیں گے۔ تو کتنی خوبصورت انشورنس ہے، یہ جائز ہے، باقی دنیا کی ساری انشورنس ناجائز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔